حدیث کو پڑھاتا ہوں. ہم نے تو اپنی اولاد کے سارا کچھ ہم نے تباہ و برباد کر دیا. بھائی دنیا کا علم حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے. دنیا کا علم حاصل کرو. پی ایچ ڈی کیمسٹری فزکس بیالوجی جون سا مرضی مضمون پڑھو لیکن دین لازمی پڑھو. دین کے بغیر گزارا. ایسے ہی ہے نا. ابھی دیکھو اتنے سالوں کے بعد جب وہ آیا گھر گیا, گھر والی سے پوچھا, فرمایا گھر والی نے کہ میں نے تیرا پیسہ ضائع نہیں کیا, میں نے بچے کی تربیت کی, دین سکھایا. آج تیرا بیٹا رویہ مدینے کا سب سے بڑا عالم. بھائی ایسے لوگوں نے قربانیاں دی دین کے لیے. بیٹے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. یہ ابو ہریرہ ہے. یہ اونٹ جانور چرایا کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا آغاز کیا, یہ ابو ہریرہ جو ہے سارا کچھ ساری دنیا کو چھوڑ دیا, میرے پاک نبی کا دامن پکڑ لیا. 7 سال سفر میں ساتھ, حضر میں ساتھ. بھائی ان لوگوں کے بچے نہیں تھے, ان لوگوں کا خاندان نہیں تھا, ان کا قبیلہ نہیں تھا, لیکن وہ نور ان کو نظر آیا کہ نجات نبی کے دین میں ہے. ابو ہریرہ نے سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک وقت آیا کہ مدینے کا سب سے بڑا امام حدیث کا ابو ہریرہ بن گیا. آج بھی چلے جاؤ پوری دنیا میں نبی کی حدیث کو روایت کرنے والا سب سے بڑا نام ابو ہریرہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ لوگ ہیں جو بچ گئے تھے دین سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی اللہ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. یہ حضرت سمیہ نبی کا دین اختیار کرنے والی سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے. یہ زنیرہ کی آنکھیں نکال دی دشمنوں نے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, لیکن ان لوگوں نے دین کو نہیں چھوڑا. یہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین مدینے کا خوبصورت آدمی ہے. گھر والوں نے گھر سے نکال دیا. نبی کا کلمہ پڑھا, فرمایا گھر سے نکل جاؤ یا کلمہ چھوڑو نبی کا. فرمایا کہ یہ کلمہ نہیں چھوڑا جائے گا. سنگر اتار دیے سونے دے, ریشمی لباس اتار دیا, سر کے اوپر پڑا ہوا سونے کا تاج اتار دیا, اور لباس تک اتار کر عبداللہ ابن سجادین کو گھر سے نکال دیا گیا. رات کی تاریکی میں عبداللہ نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں ننگی حالت میں. میرا پاک نبی گھر کے اندر گیا, ایک چادر لے کر آیا, ایک کمبل اوپر اڑا دیا. یہ ذوالبجادین کہتے ہیں کمبل والا, اے جنہوں نے میرے پاک نبی کے لیے قربانیاں دی, نبی پاک کے لیے مٹے, جنہوں نے والدین چھوڑے, ماں باپ چھوڑے, اللہ کے راستے میں ہجرت کی, بڑی بڑی قربانیاں دی. یہ عبداللہ ذوالبجادین ایک کافرے میں اللہ کے نبی کے غزوہ کے لیے جہاد کے لیے کافرہ گیا. یہ عبداللہ سے بڑا پیار تھا, اس نے دین کے لیے بڑی قربانی دی ہے. اللہ سے دعا کی, اے اللہ یہ عبداللہ تیرے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہے, میں دعا کرتا ہوں اے اللہ کافروں کی تلواروں کو عبداللہ سے روک دینا, کافروں کی تلواروں کا ایک زخم بھی عبداللہ پہ نہ آئے. میرے پاک نبی نے اتنی وفا کی. عبداللہ ذوالبجادین راستے میں مر گئے, شہید ہو گئے. نبی پاک نے ان کی یہ بازو پہ ایک ٹہنی باندھ دی تھی, فرمایا کہ جس جگہ پر یہ سوکھ جائے گی
وہاں پہ عبداللہ بیمار ہو جائے گا. اور عبداللہ ذوالبجدین بغیر قتال کیے ہوئے اللہ کے راستے میں مر گیا. کافر کی ایک تلوار نہیں لگی لیکن نبی کی زبان نے اسے شہید قرار دیا. اس کی میت کو لے کر میرے پاک نبی کے پاس آئے. میرے پاک نبی نے غسل دیا, جنازہ پڑھایا, کفن دیا, قبر میں اترے. اور جس کے لیے میرا پاک نبی قبر میں اتر کے دفن کرے اس کی کوئی عزت نہیں. آج جوڑے چمار کی عزت ہے, بے غیرت کی عزت ہے, بے حیا کی عزت ہے. جس کی خاطر نبی قبر میں اترے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اور وہ ہاتھ جنہوں نے پکڑ کر عبداللہ ذوالبجدین کو قبر میں اتارا, عبداللہ ذوالبجدین جیسا فضیلت والا شخص مجھے دکھلاؤ جس کو میرا پاک نبی قبر میں دفن کرے. ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں. یہاں پر دولت سرمایہ داروں کی عزت ہے. میرے پاک نبی کے لیے جو کٹے, میرے پاک نبی کے لیے جنہوں نے کاروبار چھوڑے, میرے پاک نبی کے پیچھے جن کے بچے یتیم ہوئے, وہ پاک باز عورتیں جنہوں نے نبی کی خاطر اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی, اپنے چچاؤں کی قربانیاں دی, اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی. وہ عورت جس سے کہا گیا تیرا بھائی, تیرے 2 بھائی مر گئے معاشرے کے اندر, تیرا چچا مر گیا, تیرا بھتیجا مر گیا, تیرا باپ مر گیا, وہ پاک باز عورت کہتی ہے سارے مر گئے, یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. یہ پاک باز عورتیں ہیں جنہوں نے دین کی خاطر, اسلام کی خاطر قربانیاں دی. یہ اسلام کی عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کے لیے خون دیا, جن کا خون بدر کے میدان میں بہا, جن کا خون احد کے میدان میں بہا, جن کا خون کبھی یرموک میں بہا, کبھی تبوک میں بہا. وہ طلحہ ابن عبداللہ جنگ احد میں جو نبی کے سامنے کھڑا ہے, آیا آج دشمن کی